میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں. ناظرین، کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصل آباد میں ایک دبنگ قسم کا جلسے سے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پرانی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ جو کھینچا تانی کی سیاست ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے اور میں ایک نیا چہرہ ہوں، ایک نیا فیس ہوں اور نئی سیاست لے کر آیا ہوں. انہوں نے یوتھ کو ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا اور کہا کہ یہ جو یوتھ ہے جو جذباتی ہو کے فیصلے کر بیٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عقل کا استعمال کرے، جذبات میں اپنے ووٹ ضائع نہ کرے. وہ جذبات بہت زیادہ قیمتی ہیں. ناظرین، کل انہوں نے بڑی سمارٹ موو کے ساتھ اپنا منشور بھی پیش کیا. اس کو سمارٹ موو بھی کہیں گے. منشور میں انہوں نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی میں ان کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ناظرین، کیونکہ ابھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی ناساز ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے. جو یوتھ ہے اس کے ہاتھ میں ڈگریز ہیں لیکن ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. سروائیول کے لیے وہ لوگ بلو دی بیلٹ جاب کر رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں ہے اور بہت ساروں کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں. پھر آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دالیں مہنگی، سبزی تک مہنگی. ایک مزدور جو دہاڑی دار ہے اس کے لیے مزدوری تک لینا بہت مشکل ہے. تو ناظرین، اس میں انہوں نے سب سے پہلی چیز کہی کہ میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا. تو اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سب سے ایکٹیو بندے ہیں ابھی سیاست میں. وہ بغیر رکے ہوئے تھکے ہوئے کام کرنے لگے ہوئے ہیں. ایک نیا فیز بھی ہے جو سامنے آنا چاہ رہا ہے اور انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بجلی دن بدن مہنگی ہو رہی ہے. غریب آدمی کے لیے جہاں پہ 500,000 روپیہ بل ہوتا تھا، 400، 200، 300، 600، اب اس کی جگہ 8,000، 10,000، 15,000 بل دینا پڑتا ہے. تو انہوں نے اس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے کہا کہ میں 300 یونٹ بجلی فری دوں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے بے روزگار نوجوانوں کو کہا کہ میں روزگار کے مواقع پیدا کروں گا اور ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اقدامات کریں جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. پھر یوتھ سینٹرز کے قیام کی بات کی گئی اور اب وہ لوگ جن کے لیے پہلے شیلٹرز بنے ہوئے تھے اب ان کے لیے شیلٹرز نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ میں بھوک مٹاؤ ایک سکیم لے کر آؤں گا. اس طریقے سے لوگوں کو ایک کھانا بھی مل جائے گا، سہارا بھی مل جائے گا اور جو بے روزگاری کی وجہ سے، نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے، دہاڑی نہ ہونے کی وجہ سے فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم وہ بھوکے نہیں مریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے مفت علاج کی بات کی. اب ناظرین، مفت علاج جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. ایک بڑا صحت انصاف کارڈ کے طور پہ وہ سامنے آیا. بہت اچھا ایک سٹیپ تھا وہ اور جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. اچھی چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. اسی قسم کا اگر کوئی کارڈ آتا ہے سامنے اور عوام کے لیے ریلیف ہے وہ، تو عوام کیوں نہیں آگے آئے گی، عوام ووٹ دے گی. لیکن پھر بات یہی ہے کہ منشور سب سامنے لے کر آتے ہیں اور ملکی حالات جو ہیں وہ خاصے خراب ہوتے ہیں جن کو وہ ریکور کرتے کرتے وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے. کہتے ہیں 30 لاکھ گھر اور مالکانہ حقوق جو ہیں وہ ہم خواتین کو دیں گے. یعنی پہلے 300 یونٹ بجلی فری کی، پھر 30 لاکھ گھر بنائیں گے اور پھر جو مالکانہ حقوق ہیں وہ خواتین کو دیں گے. اس سے انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا کہ جو خواتین ہیں وہ گھروں کو چلاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، اپنے جو مرد ہوتے ہیں ان کو ڈائریکشنز دیتی ہیں. ظاہر سی بات ہے تو وہ اگر ڈسکس کریں گے گھر میں تو وہ یہی کہیں گی کہ جائیں ان کو ووٹ دیں، ہمیں گھر ملے گا اور حقوق بھی میرے پاس ہوں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. سکولز میں فری کھانے بانٹنے کا بولا. 20 لاکھ گھر سندھ میں بنائے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پیچھے جو سیلاب آیا اس میں 20 لاکھ گھر بنائے سندھ میں، تو انہی گھروں کو دیکھ کے ہم آگے بھی گھر بنائیں گے. اب بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی یہ باتیں پوری ہوں گی یا نہیں، لیکن ان کو آزمایا ہوا بھی نہیں ہے. باقی جتنی پارٹیز ہیں ان سب کو آزمایا گیا اور 2 2 3 3 دفعہ آزمایا گیا. پارٹی پرانی ہے
لیکن لیڈر جو ہے وہ نیا ہے. اور اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی جائے تو بہت اچھی لیڈر ثابت ہوئیں پاکستان کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو ایک عوامی جماعت ہے, پاپولسٹ حکومت ہے, اور جب بھی آتی ہے تو یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ عوام کی بات کرتے ہیں. تو اس چیز کو لے کے ہم تھوڑا سا کہیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ جس ٹائم پہ ان کا جلسہ ہوا, جلسہ ختم ہوتے ہی نگران وزیر اطلاعات پاکستان مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بیان آیا کہ قائدین جو سیاسی جماعتوں کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وعدے نہ کریں جو وعدے وہ پورے نہیں کر سکتے. یہ ایک بات تھی, لیکن اب یہاں پہ میں اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ یہ بولیں کہ ان کے کوئی اختیارات ہیں یہ بولنے کے. وہ تو ایک نگران سیٹ اپ کو رن کر رہے ہیں, اس کا حصہ ہیں, اور انہوں نے صرف نگرانی میں آگے جمہوری حکومت کو دے دینا ہے. تو ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ یہ وعدے نہ کریں جو پورے نہیں کر سکتے. نہ ان کے اختیارات ہیں, نہ ان کی بات بنتی ہے. تو یہ حد سے تجاوز کر بیٹھے. خیر یہ حدود سے تجاوز ہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین اگر اوور آل دیکھا جائے تو آج کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اب پاکستان عوامی تحریک کے نمائندے خرم نواز گنڈاپور صاحب سے ملے اور ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے دعا بھی کی, اور ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں امن و سکون چاہتا ہوں. ہم بہتر طریقے سے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جو سیاست لے کر آئے تھے, جو سٹیپس لیے تھے, ہم ان کو آگے لے کر چلیں گے. اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ادھر پہنچے جہاں سے ان لوگوں کو کوئی خاص رسپانس نہیں آنا. نئے اتحاد بھی بنا رہے ہیں, آگے بھی بڑھ رہے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ ایک نیا چہرہ ہے, یوتھ کا ہے, سامنے اگر آتا ہے. فیصلہ تو عوام کا ہے, عوام کیا فیصلہ کرتی ہے. ان کے پاس 3 بڑی جماعتیں ہیں, 2 ایک پاکستان مسلم لیگ نون, ایک پاکستان تحریک انصاف, اور تیسری پاکستان پیپلز پارٹی. کس سے اپنا لیڈر چوز کریں گے, وزیر اعظم چوز کریں گے, یہ تو عوام کا فیصلہ ہے. آگے دیکھتے ہیں, انشاءاللہ اس پہ بھی مزید بات کریں گے. آپ مجھے جوائن کر کے رکھیں, اور اگر لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں.